کل ووٹنگ شروع ہو جائے گی، تقریباً 8 بجے سے ووٹنگ شروع ہو جائے گی، اور ووٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ کل 8 بجے شروع ہو جائے گا پاکستان میں، اور الگ الگ پولنگ اسٹیشنز پہ ووٹ کاسٹنگ شروع ہو جائے گی۔ تو ہر یونین کونسل میں ایک پولنگ اسٹیشن بنایا جاتا ہے، تو اس پولنگ اسٹیشن میں عورتیں الگ ووٹ ڈالتی ہیں، مرد الگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور باقاعدہ قطاریں لگی ہوتی ہے، اور ہر پولنگ اسٹیشن پر ہر پارٹی کا کم از کم 1 سے 2 پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، جو کہ پولنگ ایجنٹ کیا کرتے ہیں، اس پولنگ اسٹیشن سے اپنی پارٹی کا رزلٹ لے کے اپنے ایم پی اے ایم این اے کو جا کے دیتے ہیں۔ جیسے ان کے دفتر بنے ہوتے ہیں، نون لیگ کا دفتر بنا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا دفتر بنا ہوتا ہے، پیپل پارٹی کا دفتر بنے ہوتے ہیں، تحریک لبیک کے دفتر بنے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے دفاتر میں جا کے اپنے پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ جو ہے وہاں سے لے کے ان کو دیتے ہیں۔ اب غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب پولنگ ایجنٹ جو ہے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، تو پولنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے بنا رزلٹ لیے پولنگ اسٹیشن سے نکل جاتا ہے۔ تو غلطی یہاں سے ہوتی ہے، جب پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹ اپنا رزلٹ لے کے نہیں لیتا، تو اس وقت کچھ دھاندلی کے چانسز ہوتے ہیں، اور پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ ایجنٹ سے پہلے سائن کروا لیے جاتے ہیں۔ یہ غلطی پولنگ ایجنٹ کبھی نہ کرے۔ جب پولنگ ایجنٹ کو رزلٹ ملے تو پولنگ ایجنٹ اس وقت جو ہے پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے نا وہ جو کاغذ ملے رزلٹ کا، اس پہ سائن کر کے اپنا رزلٹ لے کے اور اپنی پارٹی کی طرف چلا جائے۔ اور تمام یونین کونسلز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ تمام جو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں پہ ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ پولنگ ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں، اور پولنگ ایجنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو بتائے کہ پرچی کس طرح کرنی ہے، ان کو پرچیاں لے کے دینی، ان کا دیکھنا کہ یہاں میں ان کا ووٹ ہے، اگر ہے تو ان کی تصویر پہ ٹک کر لیتے ہیں کہ جناب انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ پھر اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ رہتے ہیں، اور ان کا کہتے ہیں باہر کہہ دیتے ہیں کہ جائیں ان کو لے کے آئیں اور جو ہے ووٹ ڈالے۔ اور سب سے بہترین جیت کی جو ہوتی ہے وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کس طرح پاکستان میں الیکشن جو ہے اینڈ والے دن میں بھی جیتا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی یونین جتنی بھی یونین کونسلز ہیں، تمام کی یونین کونسل کی لسٹیں آ جاتی ہیں کہ اس یونین کونسل میں کتنے جو ہے ووٹ ہیں، تمام ووٹوں کی لسٹیں آ جاتی ہے، اور باقاعدہ ووٹنگ گھرانہ نمبر لکھا ہوتا ہے، آپ کا ووٹ جہاں پہ پڑنا ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اور ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یونین کونسلز میں کچھ نئے لوگوں کی انٹری ہو جاتی ہے۔ ہار اور جیت دراصل اسی پر منحصر کرتی ہے کہ کچھ نئے لوگوں کی انٹری، اور جو نئے لوگوں کی انٹری کرواتے ہیں وہ ووٹنگ بھی اپنی طرف ان کی کرواتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا ایک دفعہ یونین کونسل میں آپ کا ایک یونین کونسل میں آپ کا جو ووٹ تھا، اگلی دفعہ آپ کا ووٹ جو ہے آپ کے جو ممبر تھے کسی پارٹی اس نے چینج کروا دے کسی اور یونین کونسل میں۔ تو اسی طرح جو آپ کا ووٹ ادھر سے ادھر ہوا، اس میں بھی بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، اور ووٹ کبھی بھی مکمل نہیں ڈلتے۔ کبھی اگر کسی دیکھ لیں، اگر کوئی بھی گاؤں ہے تو کوئی بھی یونین کونسل ہے جس کا ووٹ 1500 ہے، تو اس کی جو ووٹ کاسٹنگ ہوگی وہ 1200 ہوگی۔ تو یہ جو 300 ووٹ نہیں ڈل پاتے ہیں، یہ 300 لوگ نہیں آ پاتے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے ان پارٹیز کی کہ وہ جہاں بھی لوگ ہیں ان کو اپنے اخراجات پہ لے کے آئے، ان کو لے کے آئے، کیا پتہ ان کے پاس کرایہ نہ ہو، ان کو اور بھی مسائل ہوں، اور وہ اپنے ووٹ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے ان تمام پارٹیز سے کہ جو بھی ووٹ کاسٹنگ کے لیے نہیں آ سکتے، آپ اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہ لسٹیں لیں، وہ لسٹیں لے کے اسے پر کرے کہ یار یہ تمام لوگ آ گئے ہیں، اور جو لوگ رہتے ہیں ان کو ان کے گھر سے لے کے آیا جائے۔ اور جب یہ سٹرگل ہوتی ہے، جو بھی پولنگ ایجنٹ ایسے کر لیتے ہیں وہ اپنی جیت کو متوقع بنا لیتے ہیں، کیونکہ جس کو لے کے آیا جاتا ہے گھر سے، اس کو راستے میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے ووٹ ہمیں دینا ہے، اور وہ جو ووٹ ہوتا ہے وہی جیت کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو شروع سے اب دوبارہ پھر بتانا چاہوں گا کہ 7 تاریخ کو بلکہ 6 کو لسٹیں آ گئی تھی، تمام یونین کونسل کی لسٹیں آ گئی، لوگوں کو بلایا گیا کہ کال لے لی گئی کہ سر یہ آپ کی لسٹ ہے، یہ آپ کو پرچی دی جاتی ہے،
آپ نے کس طرح پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے، اور جو آپ کے پاس پرچی ہوگی بڑے ووٹ کی، ایم این اے کی اور ایم پی اے کی، دونوں پرچیوں کو آپ نے فولڈ کس طرح کرنا ہے، اور آپ کا ووٹ اس یونین کونسل میں ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ووٹ نئے آتے ہیں ان ووٹنگ کو چیک کیا جاتا ہے کہ یار یہ ووٹ تو ہمارے یونین کونسل میں پہلے نہیں تھے، تو پھر وہ ووٹ، تمام جو ووٹ ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں پولنگ ایجنٹ کہ یہ ووٹ آپ ہمیں دیں پارٹی کے۔ ہمارے پولنگ اسٹیشن پر بھی ایسے ہوا، کچھ 20-25 ووٹ ہمارے پولنگ اسٹیشن پہ پچھلی دفعہ نہیں تھے، لیکن اس دفعہ لسٹ جب آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یار 25 ووٹ تو ہمارے پولنگ اسٹیشن پہ نئے آ گئے ہیں۔ تو یہ جو ووٹ ہوتے ہیں، یہ ووٹ اس چیز کو متوقع بھی بنا سکتے ہیں، ہار جیت کے لیے بھی ممکن ہو سکتے ہیں۔ اور 7 تاریخ کو باقاعدہ آج جو ہے تمام پولنگ اسٹیشن پہ جو سامان ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو جائے گا، بسیں بند کر دی گئی ہیں، اور سب سے اہم نظام کے کل پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پہ جائیں گے۔ پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ کام یہی کرتے ہیں کہ جو لوگ آئیں انہیں اچھی طریقے سے سمجھا سکیں کہ آپ نے پرچی کو کس طرح فولڈ کرنا ہے، آپ نے یہاں انٹر ہونا ہے، یہاں سے اپنی شناخت کروانی ہے، کارڈ کو یہاں رکھنا ہے، واپسی میں اپنے آئی ڈی کارڈ کو لیتے جانا ہے، اور پولنگ اسٹیشن پولنگ ایجنٹ جو ہوتے ہیں باقاعدہ وہ اسے ٹک مار کرتے رہتے ہیں، اور پولنگ ایجنٹ ہر ایک پارٹی کے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، تو پولنگ ایجنٹ 1 سے 2 بھی ہو سکتے ہیں، اور پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ جب تک اپنا رزلٹ دھاندلی نہیں ہو سکتی، اگر پولنگ ایجنٹ تمام رزلٹ اپنے لے کے، تمام پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ لے کے اپنے نون لیگ کے دفتر پہنچتے ہیں، وہاں پہ ان کی ساری کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے کہ جناب ہمیں اتنے ووٹ پڑے تھے اتنے پولنگ اسٹیشن سے، تو دھاندلی کس چیز کی؟ اور وہی بات جو ہے ایسے ہی دوسرے پیپل پارٹی کے لوگ کرتے ہیں، تحریک لبیک کے کرتے ہیں، تمام دفاتر ہوتے ہیں، تمام پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آ جاتے ہیں، اور رزلٹ کو لے کے لکھا جاتا ہے اور ان کی کاؤنٹنگ کر لی جاتی ہے کہ ہمیں اتنے ووٹ ڈل گئے ہیں، اور اینڈ پہ جب ووٹ کاسٹنگ کا رزلٹ مکمل طور پہ آتا ہے، تمام پولنگ اسٹیشن کا اکٹھا رزلٹ آتا ہے، ایک تحصیل سے، ایک ضلع سے، اور یہ بھی ہلکے ہوتے ہیں، ہلکا این اے 60 سے ایک ایم این اے ہوگا اور 2 ایم پی اے ہوں گے، اور اسی طرح اور بھی جو ہلکے ہیں ان سے بھی اسی طرح ہوتا ہے، جیسے ہلکا این اے 130 ہے، ہلکا این اے 127 ہے، تو تمام حلقوں میں ایک ایم این اے ہوتا ہے، اور کسی میں 2 ایم پی اے، اور ایم پی کا حساب ہوتا ہے تحصیل کے حساب سے کہ کتنا بڑا علاقہ ہے، تو علاقہ